السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ہمارا سوال یہ تھا کہ جب کوئی گھر میں بچی یا پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ رحمت ہے، برکت ہے، اور ان کی وجہ سے ان کو رزق مل رہا ہے اللہ کے۔ تو سر، ایسا مسلم اس پہ بلیو کرنا کیسا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سوال ہے کہ کسی کے گھر میں اگر اولاد ہوتی ہے، لڑکا یا لڑکی کوئی، تو اس سے گھر میں رزق آتا ہے، ایسا کچھ قومیں کہتی ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کا بھی اس کے تعلق سے یہی عقیدہ ہے۔ ہاں بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ روزی اور رزق اس کو اس کی بدولت ملتی ہے، بلکہ وہ کمزور ہاتھ جو اس کے پیچھے اٹھتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کمزور ہاتھوں سے مراد گھر کے ضعیف لوگ، دادا دادی نانا نانی جو ہوتے ہیں نا آپ کے، کمزور ہاتھ سے مراد عورتیں جو کماتی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی کما نہیں سکتے ہیں۔ اللہ ان سب کا رزق اس گھر کے ذمہ دار کو دیتا ہے۔ تو بے شک گھر میں جو آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو جو کمانے والے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اس بچے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ نکاح جو کرتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول بہت تنگی ہے، ایک روٹی بمشکل مل پاتی ہے کھانے کو۔ اللہ کے رسول فرمایا نکاح کرو۔ وہ بولا ہاں، پہلے اپنے کو نہیں، اس کو کیا کھلائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا نکاح کرو، تو بولا اللہ کے رسول نے کہا تو کر لیں گے۔ شادی کر کے آ گئے وہ، کچھ دن کے بعد پھر اللہ کے رسول ایک روٹی اس میں آدھا میں آدھا وہ، اللہ کے فرمایا ایک نکاح کرو۔ بولا ارے باپ رے، اور ایک نکاح؟ کہا لیکن اللہ کے رسول نے کہا تو کرنا پڑے گا نا، دوسری شادی کرے۔ پھر کہا اللہ کے رسول 3 حصے کرنا پڑتے اب اس میں، اور تنگی ہے۔ اللہ کے فرمایا ایک نکاح کرو۔ 4 نکاح کرے انہوں نے۔ چوتھا نکاح ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد آیا کہ اللہ کے رسول اللہ کی برکتیں آ گئی، خوب مال و دولت آ گئی۔ تو اصل میں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ کچھ محدثین نے لکھا ان کی چوتھی بیوی جو ہے بہت اچھی ٹیلر تھی، سینا پرونا بہت اچھا جانتی تھی، اور 3 مل گئے مین پاور، بزنس میں ہیلپ کرنے والے۔ تو ان لوگوں نے سلائی بنائی کا بزنس شروع کیا، شوہر لے جا کر باہر بیچتے، ایک بناتی اور 3 پروڈکشن والے، اور ایک پروڈکشن والے اور 3 مینج کرنے والے، سب مل بانٹ کر کام کرتے تھے۔ تو ان کا کاروبار بہت بڑھ گیا، پھر کافی پیسہ آ گیا۔ لیکن یہ تو ایک بتایا گیا ہے ذریعہ، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے کس ذریعے سے رزق پہنچائے گا آپ نہیں جانتے۔ تو گھر میں کوئی آتا ہے تو وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا بچے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ مفلسی کے ڈر سے، رزق کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو۔ جو لوگ بولتے ہیں نا ہم دو ہمارے دو، چھوٹا پریوار ہوتا ہے بہتر پریوار، سکھی پریوار۔ رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو، کیونکہ تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، انہیں بھی ہم کھلاتے ہیں۔ اللہ رزق دینے والا ہے۔ آج کل تو یہی معاملہ ہے، بہت سارے لوگوں نے تو فیملی پلاننگ کر لی ہے، 2 سے زیادہ بچے نہیں، تیسرا بولے تو بہت آفت ہے، اور چوتھا بولے تو بولتے مر جائیں گے لیکن چوتھے والے کو آنے نہیں دیں گے۔ ایسے حالات، جبکہ رزق آپ نہیں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ ایسے میں نے گھروں کو دیکھا ہے جن کے گھر میں 2 ہی بچے ہیں، اور وہ پوری 2 مل کر ہی پوری دولت کو اڑا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کسی گھر میں 5-6 بچے ہیں، ماشاءاللہ وہ پورے 5-6 اچھے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اچھے جابز کر رہے ہیں، گھر کو اور مضبوط بنا رہے ہیں۔ ہاں، اصل چیز ہے تربیت اور تعلیم بچوں کو دینا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ اولاد زیادہ رکھو اور ان کو رستوں پہ چھوڑ دو، گھوم رہے چھوٹے چھوٹے بچے بغیر کپڑوں کے، ٹھیک ہے، ہاں ایسا نہیں، پیدا کرنا ہے تو ان کی ذمہ داری بھی ہے، ان کی تعلیم، تربیت، ان کے اخلاق، ان کو اچھی چیزیں سکھانا جس سے وہ آگے بڑھیں گے دنیا اور آخرت میں دونوں میں۔ تو کچھ لوگوں نے غلط مانا لیا کہ بس بچے پیدا کرو اور تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور کر سکتے تربیت، بے وجہ دوسری جگہ پیسہ خرچہ کرتے، بچوں کی تعلیم پر خرچ نہیں کرتے۔ تعلیم پر خرچ کرنا سب سے اہم ہے۔ ایک بات آئی اس لیے میں نے بتا دیا۔ تو بے شک رزق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔